وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 5 حصہ سوم۔ آج کا موضوع کیا ہم نافرمان قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اے حبیب، وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے کجروی جاری رکھی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 5۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فلما زاغوا، پس جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، اس کے آیات کے بارے میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی آیت ہے، یعنی اس کے مضامین جو ہیں، اس کا مضمون ہم پر پوری طرح فٹ آتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سے ہدایت کی توفیق اٹھا لی ہے، ہم یعنی امت مسلمہ سے میں کہہ رہا ہوں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا راستہ کون سا ہونا چاہیے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹیڑھے راستے، ٹیڑھے مقاصد، کجروی، یہ ہماری سمجھ میں ضرور آتی ہے، آپ دیکھ لیں، یعنی یہ ایک عام بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم قومی طور پہ اس اخلاقی برائی، یا میں اخلاقی برائی کیا ہے، یہ ایک بنیادی یعنی رسول کو اذیت دینا، یہ تو یعنی اس کے لیے کوئی مجھے الفاظ نہیں مل رہا ہے کہ میں کہوں کہ ہم سب لوگ تقریباً رسول کو اذیت دینے میں مصروف ہیں، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک عورت بے پردہ ہو کے، میں نمونے کے طور پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ایک عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے، آپ کو معلوم ہے یہ اسلامی معاشرہ ہے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، باہر تو زیادہ حال خراب ہے۔ یہاں کچھ خواتین کو، یعنی آپ اسلام آباد پنڈی کے بازار میں چلے جائیں
یا مارکیٹوں میں گھومیں، کچھ خواتین جو ہیں ہاف سلیو ہوں گی، کچھ سلیو لیس قمیص پہنی ہوں گی، کچھ انتہائی باریک لباس پہنے ہوں گی، اور یہ یعنی عام ہمارا ایک رویہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ آپ دیکھ لیں یہ یعنی اللہ تعالیٰ تو یعنی فحاشی اور بے ہنگم زندگی عریانی اس سے ہمیں روکتا ہے۔ بالفحشاء ان اللہ یأمرکم، وہ کہتا ہے نا وَتَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، یأمرکم، وہ پوری آیت یاد نہیں آ رہی، لیکن جو حصہ میں نے آپ کو بتانا تھا وہ تو مجھے یاد ہے۔ وَتَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ آج من حیث القوم، پاکستان کی میں بات کروں خاص طور پہ، ہم قومی طور پہ اور انفرادی طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نہ تو وجود کا احساس ہے، نہ اس نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، قومی طور پر بھی احساس نہیں ہے اور انفرادی طور پر بھی احساس نہیں ہے۔ اور جس طرح ٹیڑھ آ چکی ہے ہماری قومی زندگی میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اگر محسوس نہیں کرتے وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کو یہ بات بتا دیا تھا کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں، راہ راست پر ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو من حیث القوم ایک راہ راست والی قوم قرار دیتے ہیں، یا افراد جو ہیں ہمارے، یعنی آپ دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارے بڑوں کے دل غافل ہیں، جو حقیقی یاد ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے۔ بس ان کے سامنے چند مسائل ہیں اور وہی ہمارے سامنے بھی ہیں کہ بھئی یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، اور مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، اور ڈالر سستا ہونا چاہیے، سونا بھی سستا ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں سارا رونا ہمارا ظاہر کا ہے، یہ یعنی ہمارے سوچ سے اور ہمارے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم ذلت کے ایک مقام پر کھڑے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ انسان کا مقام تو عرش ہے، لیکن اگر یہ فرش کو اپنا مقام سمجھ لیتا ہے، یعنی دنیا کو، اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ایک گمراہ شخص کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ پوری آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثال اصل میں ہماری ہے، ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے، ان کی تعلیمات ساری موجود ہیں، تو لیکن ہم اس کو قابل اتباع نہیں سمجھتے، نہ قرآن کو اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، بلکہ ہم ایک زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس زندگی کا مطلوب، مقصود و محبوب جو ہے وہ ہمارا صرف اور صرف ظاہر ہے، دنیا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری تمام سوچیں جو ہیں وہ ظاہر تک محدود ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی بڑی ناراضگی کی ہے۔ اس صورت کا جو موضوع ہے سامنے کرام وہ اخلاص ہے، اخلاص فی الدین، کہ جو کہو، جو مان لو، پھر اس پر عمل بھی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم وہ جو کہتے ہو وہ اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، دیکھیں اگر اس آیت کے اگر آپ یعنی اپنے طور پہ بھی دیکھیں، آپ کچھ تدبر کیا کریں، کچھ تفکر کیا کریں قرآن میں، سوچیں سمجھیں، یہ جو بات ہو رہی ہے نا، اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، مجھے اذیت کیوں دیتے ہو. آپ کو میں نے جو تفصیل اس کی بیان کی ہے، آپ وہی معنی جو ہے اگر آپ دیکھیں وہ اس مضمون میں بھی موجود ہے کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. نافرمانی کا رویہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور اس کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے. رسول کو تکلیف ہوتی ہے. تو لیکن تکلیف جب رسول کو ہوتی ہے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، اسی آیت میں بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، تو کس طریقے سے؟ نافرمانی سے. تو ان کے دل جو ہے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور دل کے ٹیڑھے ہونے کا جو اصل سبب ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا. آج کے یعنی ایک جملے میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ عام طور پہ تمام زبانوں میں، یعنی انگلش میں بھی ہے اس کا، پشتو میں بھی مجھے یاد ہے، جس سے کرے یا برے بے، جو ایسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹیٹ فار ٹیٹ. تو یہ تمام یعنی لوگ مانتے ہیں اس بات کو، جو تم کرو گے وہ بھرنا ہوگا. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ نافرمانی کے ایک رویہ ہم نے بخوشی اپنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ اپنی منزل بنایا ہے، نہ اس کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چل نہیں رہے. تو اب یہ ایک رویہ ہم نے اپنا لیا ہے اپنی خوشی سے، اور یہ نافرمانی کا رویہ ہم نے اپنی خوشی سے اپنایا ہے. تو اب جو آپ کریں گے ویسا بھریں گے. اب کیا ہے کہ آپ سیدھے راستے سے آٹومیٹکلی ہٹ جائیں گے. سیدھے راستے پر تو آپ چلنا نہیں چاہتے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ بندگی کا راستہ ہے، وہ اللہ کی عبادت کا راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں تو اب یہ تو آپ نے کیا، اب آپ کو ہدایت ملنا مشکل ہے. یہ ایک واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یعنی میں آپ کو ایک تاریخی حیثیت سے بات بتاتا ہوں. آج مسلمانوں کی تعداد کم ہے، غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے. ہونا تو ایسا نہیں چاہیے تھا. دیکھیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اپنا میسج اچھے طریقے سے پہنچا دیا، اور یعنی عرب میں وہ یعنی غالب کر دیا، اس اللہ کا حکم نافذ ہو گیا. پھر بعد میں خلفائے راشدین وغیرہ ان کی کوشش و سعی سے یعنی ایک بہت بڑے علاقے میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہو گیا. اب چاہیے یہ تھا کہ ہم دین کی طرف توجہ کرتے، اپنے اصل کی طرف توجہ کرتے اور لوگوں کو بھی راغب کرتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ ظاہر پرستی میں، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بادشاہ ہوں گے، پھر یعنی وہ کاٹنے والے بادشاہ ہوں گے. اب وہ بادشاہ جو آئے تو انہوں نے اپنی سلطنت کی طرف توجہ کی، اپنی بادشاہی کی طرف توجہ کی. اور آپ دیکھیں کس طرح کشت خون ہوا ہمارے بادشاہوں کے درمیان اور ان کی پھر اولادوں کے درمیان، اور پھر امت مسلمہ ایک مسلسل کشت خون کا شکار رہی. تو اس کا یعنی اصل ہم مقصد سے ہٹ گئے. وہ کیا تھا؟ دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت. اس سے ہم ہٹ گئے، اور جب سے ہٹے ہیں پھر کیا ہوا؟ سقوط بغداد ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ آپ نے تاریکی کو پسند کر لیا عملی طور پہ، اور دنیا داری کو پسند کر لیا، دین کی حقیقت کو آپ نے چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے پھر تو ان کا تو آنا ہی تھا. آج بھی دیکھ لیں مسلمان جو ہے مغلوب ہیں، کفر غالب ہے. مسلمان نہیں ہے اس لیے مغلوب ہیں، مسلمان نہیں ہے اس لیے ہم مغلوب ہیں. برائے نام مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ کرتے تھوڑی ہیں. تو اب جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں اس پہ آپ ذرا توجہ کریں. میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج دنیا میں کفر کا غلبہ ہے، تاریکیاں ہیں، 400 تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ تاریکیاں بڑھ رہی ہیں.
قادیانیوں کو آپ نے یہاں سے نکال لیا، دیس نکالا کر دیا، وہ بھی جذباتیت کی بنیاد پہ تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی ان کی جو جماعت ہے وہ قائم ہے اور وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ قادیانی جو کہ کافر ہیں حقیقت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، تو یقیناً وہ کافر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کی جماعت جو ہے وہ یعنی ترقی کر رہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ ان کے پروگرام وغیرہ دیکھتا ہوں، ان کے جو سسٹم ہے دیکھتا ہوں، وہ سب یعنی ایک اپنی حیثیت سے ان کی رفتار، اللہ تعالیٰ ان کو روک نہیں رہا۔ اب اللہ کیوں روکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دنیا جو ہے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، اور ایک آیت میں آپ کو اس ضمن میں سنا بھی دوں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو تمہاری رب کی طرف سے آ گیا، اب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جو چاہے گا، جو چاہے حق کو لے لے اور جو چاہے اس سے انکار کر دے۔ تو ہماری تو یعنی مسلمانوں نے یعنی حق سے انکار کر دیا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قابل اتباع، ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا عورتیں، کیا مرد، کیا حکومتیں، کوئی ایسی یعنی آپ ایک چھوٹی سی مملکت نہیں بتا سکتے مجھے جس میں اسلام کی حکومت ہو، اسلام کی، اللہ کی حکومت ہو۔ باقی تو یہ شخصی حکومتیں ہیں، آپ کو معلوم ہے سارا جمہوری نظام کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ یہ تو گدھوں نے ووٹ دے کے ایک کو سردار منتخب کر لیا تو یہ جمہوریت ہے آپ کی نظر میں۔ بہرحال یہ تو اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جو بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں کفر بڑھ رہا ہے، انکار بڑھ رہا ہے، تاریکیاں بڑھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود راہ مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، ہم خود حق کا اتباع نہیں چاہتے، ہم خود اللہ کو منزل بنانا ہی نہیں چاہتے، بلکہ ہماری توجہ جو ہے ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہم، جیسا کہ اور کافر لوگ ہو گئے۔ کافروں اور ہم میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے، ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اگرچہ دل سے اس کے قائل نہیں ہیں، دل سے کلمہ طیبہ کے قائل نہیں ہیں۔ ایمان ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے ظاہر پر، دنیا پر، یا بے ایمانی تیرا اسرا، اور یعنی دنیاوی حساب کتاب ہماری نظر میں صحیح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ایک آیت ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ ایک شخص اگر شراب خانے جاتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کیا اسلام کی پالیسی ہے کہ یعنی اللہ کی پالیسی نہیں ہے، یعنی کوئی اگر برائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وسائل دیتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ جاؤ بھائی چوری کر لو، جا کے جاؤ کسی کا مال کھا لو، جاؤ کسی کا بے عزتی کر دو، کسی کی غیبت کرو۔ آج ہم عام طور پہ ہماری قوم جو ہے غیبت میں گرفتار ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں روک رہا، یہاں تو جبر ہے ہی نہیں۔ اپنی مرضی سے اگر آپ حق کا اتباع کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی توفیق دے گا۔ اور یہ ایک بہت گہرا مضمون ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین میں، یعنی اس میں سبق یہ ہے کہ ہم تو دیکھیں کسی انتظار میں ہوتے ہیں، عام لوگ جو نیکوکار بھی ہیں بظاہر وہ کسی انتظار میں ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید دنیا مجھ پہ فراخ کر دی جائے۔ بھئی کیوں کر دی جائے؟ یہ تو آزمائش کا مطلب آزمائش کی جگہ ہے دنیا جو ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو پیسے دے کے آزماتا ہے، کسی سے
لے کے آزماتا ہے، یہ تو ایک سی حالت پہ تو نہیں ہو سکتے انسان. یا یہ تو نہیں کہ آپ نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلے تو آپ پر پیسوں کی برسات ہونے لگے گی. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ ساری دنیا ایک آزمائش ہے، تم پہ جو آزمائش آئے اس پر صبر کرو، اور صبر کرنے والوں کو میں اجر دوں گا. لیکن ہمارا جو تصور ہے وہ تو یعنی سرے سے ہی وہ لفظ میرے منہ میں آ رہے ہیں، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہماری تو نہ منزل کوئی صحیح ہے، نہ مقصد ہمارا صحیح ہے دنیا میں رہنے کا. اور دیکھیں، اللہ اگر آپ کی منزل نہ ہو، یہ ایک میں آسان سا فقرہ کہتا ہوں، اس کو ذرا سنیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہ ہو تو آپ نافرمان ہیں، آپ نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں گے. کیونکہ جو اللہ کے چاہنے والے ہیں وہ تو اللہ کی سنتے ہیں، جو اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں وہ اللہ کی نہیں سنتے، اللہ کی نہیں مانتے. آج دیکھ لیں پاکستان جو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہماری طرف، اس میں آپ سود کا نظام بڑے دھڑلے سے چلا رہے ہیں. من حیث القوم، کبھی آپ نے کوئی چوک پہ دھرنا دیا ہے، کوئی ٹائر جلایا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے، میں ویسے عام طور پہ جو آپ احتجاج کرتے ہیں تو دھرنے دیتے ہیں، چوکوں کو بند کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کو بند کر دیتے ہیں، شٹر ڈاؤن کی کال دے دیتے ہیں، یہ سب کچھ غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح نہیں ہے. لیکن کبھی آپ نے اس بات پہ کہ بھئی سود جو ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس ملک کو ہم نہیں چلنے دیں گے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. آج اگر سود کا اعلان ہو جائے، مثال کے طور پہ حکومت کا ایک بینک کہے کہ بھئی میں تمہیں 100 پہ 100 دوں گا، ایک سال میں 100 پہ 100 دوں گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تمام بینک خالی ہو جائیں گے، یہ بینک بھر لیں گے آپ لوگ. حکومت کی طرف سے اگر کوئی کہے کہ بھئی 100 پہ 100، تو وہ سارے سب کاروبار چھوٹ جائیں گے، سارے پیسے بس 100 پہ 100 ہیں، بس ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا اور بینکوں میں کیوں پیسہ رکھیں، 100 پہ 100 ملنے. یعنی سود پہ یہ دیکھیں ہم ذہنی طور پہ حرام پہ کتنے راضی ہیں، اور حرام تو حرام ہے. اللہ تعالیٰ تو یعنی سود کا ایک لقمہ جو ہے وہ 40 دن کی عبادت زائل ہو جاتی ہے، وہ اس کا اثر نہیں ہوتا، حدیث کا مضمون ہے. لیکن آج عام طور پہ یعنی لقمہ حرام جو ہے وہ ہم کھانے پر آمادہ ہیں، اور یعنی حلال اس کا مطلب ہی ہم نہیں جانتے. حلال کیا ہے؟ دیکھیں، اگر زندگی کا مقصد اللہ نہیں ہے تو آپ کا ہر لقمہ جو ہے یہ حرام ہے، اگرچہ وہ جائز طریقے سے آپ کھائیں. نیت ہی آپ کی خراب ہوگی دنیا میں. اب حلال کھائیں یا حرام کھائیں تو فائدہ کیا؟ یہ بات بھی تھوڑی سی سمجھنے کی وہ ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں بس حرام سے بچو، یہ کرو وہ کرو. بھئی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس لیے پیدا کیا ہے پہلے وہ تو دیکھو، زندگی گزارنے کی ایک نیت تو بناؤ، ایک مقصد تو بناؤ، اپنے زندگی میں للہیت لے آؤ، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. لیکن وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بس لقمہ حرام نہیں کھائیں گے اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے ہم بری ذمہ ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام. یہ ہمارا شروع سے یعنی جو نظریہ ہے یہی غلط ہے. اسلام تو کہتا ہے پہلے تو تم نیت بناؤ، نیت بناؤ زندگی گزارنے کی، مجھے منزل بنا لو، میرے لیے زندگی گزارو، میرے راستے پر چلو. یعنی جس طرح میں تمہیں کہتا ہوں ویسے کرو. لیکن ہماری یہ ذہنیت ایسی نہیں ہے سامعین کرام. کوئی یعنی تسبیحات کو کچھ کام کر لیتا ہے، تسبیحات میں پڑ جاتا ہے. آج شب قدر ہے، اس کی کیا عبادات ہیں لوگ پوچھتے ہیں. شب معراج ہے، اس رات کیا عبادت کی جائے. بھئی ساری زندگی تمہاری عبادت میں صرف ہونی چاہیے. ایک رات میں آپ عبادت یا وہ کیا کہتے ہیں جو رات کو جاگ کے اگر آپ گزار بھی دیں، باقی ساری زندگی تو آپ کی خراب ہے نا. اور وہ بھی کیا مطلب وہ آپ کا رت جگہ آپ کا کیا رت جگہ ہوگا کہ آپ مطلب دنیا کے لیے اپنی جو ہے وہ عام طور پہ تو عبادات یا یہ تسبیحات کا سہارا ہم لیتے ہیں دنیا کے لیے. بھئی مجھے کوئی تسبیح بتاؤ تاکہ میرا رزق جو ہے فراوانی ہو جائے. مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ
کہ وہ جو ہے میری اولاد جو ہے وہ ہو جائے، یا لڑکی ہو جائے یا لڑکا ہو جائے، جو بھی آپ کو اس وقت وہ دیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ میں نے آج کا جو مضمون بیان کر رہا ہوں تو وہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ دیکھیں، اگر آپ نے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے، برائی کیا ہے، برائی سمجھنے کی کوشش کریں۔ برائی محدود نہیں ہے، اس کا معنی بنیادی برائی یہ ہے، بنیادی جرم یہ ہے، بنیادی گناہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہو جائے۔ آپ کا تو آپ پتہ نہیں کس کس چیز کو برائی قرار دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہوں گی برائیاں، میں تو اس کو انکار نہیں کر رہا، اس کو تو جو برائیاں موجود ہیں جس کو یعنی عام طور پہ برائی قرار دیا جاتا ہے، وہ تو برائیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل برائی یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہو جائے، آپ اپنے خالق کو بطور مقصود و محبوب اور مطلوب بنانے پہ تیار نہ ہو، اور آپ اللہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ اصل برائی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں چاہتے، یہ ایک منٹ کا میں کوشش کرتا ہوں یہ جملہ کہ اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تو غنی عن العالمین ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ تو نہیں ہے، مخلوق کی عبادت سے بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے، وہ کسی کے بھی رجوع اللہ کرنے کا یا کسی کی عبادت یا بندگی کرنے کا وہ محتاج نہیں ہے۔ بندگی ضرورت ہماری ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں تو کام بن جائے گا، اور بندگی سے اگر ہم منہ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم پہ مال اور یہ دنیا کی فراوانی ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اور سنت ہے۔ یہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ جملہ آپ نوٹ کر لیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ جو شخص اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لے، یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نعمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ یہ قرآنی آیات کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور پھر جو ہے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اس میں وہ غافل ہو جاتے ہیں اور بس غفلت میں جان چلی جاتی ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے ایذا دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ When Moses said to his people, O my people, why do you hurt me, although you know that I am God's messenger to you? And when they swerved, God swerved their hearts. God does not guide the sinful people. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔